बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है क्योंकि मुझे चेस्ट और थ्रोट और पता नहीं क्या क्या इन्फेक्शन हुआ था जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किल में रहा पिछले एक हफ्ते से, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ऐसी इश्यूज सामने आए लेकिन बात करना उस पर मुश्किल था। लेकिन आज की जो ख़बर है वो ये है कि पीडीएम बुरी तरह फंस गई है। पीडीएम फंस गई है और इस मरतबा आईएमएफ के हाथों में फंस गई है। जब से ये हुकूमत आई है आईएमएफ इनसे मुख्तलिफ डिमांड करते रहे कि आप बिजली की कीमत में इजाफ़ा करें, गैस की कीमत में इजाफ़ा करें, पेट्रोल की कीमत में इजाफ़ा करें, ख़ुराक की चीज़ों की कीमतों में इजाफ़ा करें। और ये ज़ालिम उनके बात सुनते ही मफ्ता इस्माइल यहाँ से वज़ीर आज़म से मिलकर और ज़रदारी और मौलाना फजल रहमान से मिलकर, इन सब से मिलकर और अगले दिन उसमें इजाफ़ा कर देते थे। पिछले 2 महीनों के दौरान इन्होंने आवाम का बेड़ा गर्क कर दिया, लोगों को उस नहज तक पहुँचा दिया कि अभी लोग अपने बच्चों के लिए 2 वक्त का रोटी बड़े मुश्किल से पैदा कर सकते हैं। लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा बद्दुआई दी क्योंकि जब बंदा तंग हो जाता है तो उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, क्योंकि एक अल्लाह आखिरी सहारा है हम सब का कि वहाँ पे जाकर फिर हम अल्लाह के सामने मिन्नतज़ारी शुरू करते हैं कि अल्लाह अभी इस मुश्किल से हमें निजात दिला दे। मैं ट्विटर पे देख रहा था, काफ़ी सारे ऐसे लोग देख रहे थे जो बेचारे रो रहे थे कि अब हम क्या करें, किस तरह अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ ख़रीद सके। हमारे जो मेहनत मज़दूरी के ज़राए थे वो भी अभी उनसे कुछ भी नहीं मिल रहा, क्योंकि सारे मुल्क के अंदर महंगाई है, सारे मुल्क के अंदर लोग मुश्किलात का शिकार है। तो जो रेड़े वाले थे वो बेचारे उनकी मज़दूरी टफ़ के होके रह गई, जो रिक्शे वाले थे उनको कोई सवारी नहीं मिल रही। इसी तरह मतलब जिस शोबे से के हवाले से अब बात करें तो हर जगह पे लोग बड़े एक मुश्किल सूरत हाल के अंदर फंस गए हैं। हुआ ये कि वहाँ से आईएमएफ ने इनसे अभी ये डिमांड किया है कि जो प्रायोरिटी लिस्ट है, मतलब जो अभी हम आपको $1 बिलियन या $2 बिलियन जितने भी हैं, ये पैसे तो हम आपको दे रहे हैं, लेकिन इसके वापसी के लिए हमें इत्मीनान भी चाहिए कि आप किस तरह हमें वापस देंगे। इन लोगों ने तो काफ़ी सारे चीज़ें उनको बता दी कि हम इस तरीके से करेंगे, बिजली से इतना आएगा, पेट्रोल से इतना आएगा, इन सारी चीज़ों से इतना आएगा। वहाँ पे आईएमएफ देख रही है कि ये तो सारी चीज़ें इन्होंने तो बढ़ा दिए, लेकिन मसला ये है कि आवाम के पास पैसा कहाँ से आएगा। अगर आवाम के पास पैसा आ जाए तो वो हुकूमत को देंगे, लेकिन इन्होंने तो आवाम को तबाह कर दिया। कारोबार तो सारे बैठ गए, कारखानेदार तो भाग रहे हैं, मतलब किसी के पास पैसा है नहीं तो इनको कहाँ से मिलेगा। वहाँ से उन्होंने अभी ये शर्त रख दी है कि ये जो रिसेंटली NRO2 जो इन लोगों ने अपने आप को दिया है, जिसके तहत 1100 अरब रुपए नए कानून में तरमीम करके ज़रदारी शरीफ और इनके साथियों ने एक दूसरे को माफ़ कर दिए हैं। अभी आईएमएफ का ये डिमांड है कि आप इसको लिस्ट के अंदर शामिल करें कि इन सारी चीज़ों को आप रिवर्स करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये $6 बिलियन है, मतलब इतना कुछ कोई कम अमाउंट है भी नहीं। तो अगर $6 बिलियन ये लोग पाकिस्तानी कौम को वापस करेंगे तो फिर पाकिस्तानी कौम को आईएमएफ से पैसे लेने की क्या ज़रूरत है। दूसरा, आईएमएफ को भी श्योरिटी मिल जाएगा कि ये $6 बिलियन जो इन लोगों ने चुराए हैं, ये पैसा अगर वापस हो जाए तो परस करे अगर वो $2 बिलियन भी दे दे तो कोई इशू नहीं है, उनको वापस मिल जाएगा। इन लोगों ने अभी वहाँ पे रेजिस्टेंस कर रहे हैं कि नहीं, ये तो आईएमएफ का इख्तियार नहीं है, आप ये क्यों मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, ये हम तब आप लोगों से डील करेंगे जब इसको आप शामिल करें कि इसको हम रिवर्स करेंगे। अगर आप इसको रिवर्स नहीं करेंगे फिर हम आपको पैसा नहीं देंगे। तो इन लोगों ने तो मुल्क को तबाह कर दिया, कौम को तबाह कर दिया, मतलब बद्दुआया लोगों के लिए, लोगों के जो क्या कुछ इन लोगों ने नहीं सुना।
لیکن ان ظالموں نے $1 بلین کے لیے وہ سارا کچھ کر دیا. ابھی اللہ کے عذاب کو دیکھ لیں. وہاں سے انہوں نے یہ مطالبہ پکڑ لیا. ابھی یہ پھنس گئے کیونکہ اس میں ان سارے لوگوں کے کیسز ہے. جو NRO2 ہے وہ شریف زرداری اور ان سب لوگوں کو مل چکی ہیں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے اس پہ آنکھیں بند کر کے ان کو وہ سارا کچھ ہونے دیا جو یہ لوگ چاہتے تھے. ابھی اس میں ایک اور بھی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کچھ لوگ گئے تھے. انہوں نے وہاں پہ کہا کہ یہ اتنا بڑا ظلم ان لوگوں نے کیا کہ وہاں پہ جو اوورسیز پاکستانی ہے ان کے جو ووٹ کا حق تھا وہ ان سے چھین لیا. اور یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہوئی تھی. یہ جو NRO2 اور یہ اوورسیز پاکستانی کا اور یہ EVM وغیرہ یہ ساری چیزیں ایک ساتھ ہوئی تھی. تو وہاں سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو درخواست کو واپس کر دیا کہ یہ پارلیمان کی ان چیزوں میں ہم مداخلت نہیں کر سکتے. ابھی جب IMF نے وہاں ایشو اٹھا لیا تو آج میں دیکھ رہا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے وہاں پہ پٹیشن جمع کروا دی ہے کہ یہ جو 1100 ارب روپے پاکستانی قوم کا جو ان لوگوں نے لوٹ لیے تھے اور ابھی اقتدار میں آ کر ان لوگوں نے ایک دوسرے کو معاف کر دیا ہے. ابھی دیکھنا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کیا کریں گے اس میں، کیونکہ آلریڈی عمران خان اس کے حوالے سے سپریم کورٹ میں بھی گئے ہیں، کیس ادھر بھی ہے. تو ابھی دیکھنا ہے کہ اس کا کیا آؤٹ کم نکلے گا. لیکن ایک جو سب سے اچھی ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ ابھی تک IMF نے جتنی بھی شرائط رکھ دیے تھے ان کے سامنے وہ سارے کے سارے عوام دشمن تھے، سارے پاکستانی قوم کو تباہ کرنے والے شرائط تھی. یہ پہلا کوئی شرط ہے کہ IMF نے کہا ہے کہ پاکستانی قوم کا جو پیسہ آپ لوگوں نے لوٹا ہے اور جو ایک دوسرے کو آپ لوگوں نے معاف کر دیا ہے یہ واپس کر دے. یہ اس چیز کے اندر ڈال دے کہ ہم اس کو واپس کریں گے، تب ہم آپ کو پیسہ دیں گے. اس میں آپ دیکھ لیں کہ مطلب یہ اتنے ظالم ہیں، اتنے بڑے ظالم ہیں. یہ زرداری، یہ شریف، یہ مولانا، یہ سارے اتنے بڑے ظالم ہیں. آپ سوچ لیں کہ قوم کا پیسہ، یہ کہتے ہیں یہ الزامات ہیں. بھائی اگر یہ الزامات ہیں تو آپ عدالت کے سامنے ثابت کریں کہ یہ الزام ہے. عدالت کے اندر آپ لوگوں کے خلاف کیسز چل رہے تھے، وہاں پہ تو آپ لوگ ثابت کرنے میں ناکام رہے. پھر بیچ میں آپ یہاں آ گئے اقتدار میں، اور پہنچتی ہی جو سب سے پہلا کام ان لوگوں نے کیا ہے، ایک EVM مشین کو ختم کر دیا تاکہ جو دھاندلی کا راستہ ہے وہ اپنے لیے سیکیور کر سکے. اور ایک یہ جو 1100 ارب پاکستانی قوم کا جو پیسہ لوٹا گیا تھا اس کو ختم کر دیا. یہ اتنے بڑے ظالم لوگ ہیں، یہ سیاستدان اتنے بڑے ظالم ہیں. یہ پاکستانی قوم کو سوچنا چاہیے کہ یہ وہ ظالم لوگ ہیں جنہوں نے آپ لوگوں کا پیسہ پہلے لوٹا اور اس کے بعد یہاں پہ اقتدار میں آ کر ایک دوسرے کو معاف کر دیا. پہلے مشرف ظالم نے معاف کر دیا تھا، ابھی ان لوگوں نے خود ہی ایک دوسرے کو معاف کر دیا. اور مجھے شکوہ اپنے اسٹیبلشمنٹ سے ہیں کہ دیکھیں آپ تو مطلب ہمیشہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کے رکھوالے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم آپ لوگوں کے بہت زیادہ احترام اور عزت بھی کرتے ہیں کہ آپ رکھوالے ہیں. اگر آپ رکھوالے نہ ہوتے تو یہ سیاستدان پتہ نہیں کب کے پاکستان بیچ چکا ہوتا. لیکن آپ وہاں سے دیکھتے رہے اور ان لوگوں نے یہ سارا کچھ کر دیا اور آپ لوگوں نے روکا بھی نہیں ان کو. تو اس پہ ہمارے دل کو بھی بڑا دکھ ہوا کہ دیکھیں کم از کم آپ لوگوں کو روکنا چاہیے تھا، آپ لوگوں نے نہیں روکا ان کو. دوسرا، قطر کے ساتھ یہ معاہدہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو LNG کا معاہدہ قطر کے ساتھ ان لوگوں نے کیا تھا اس کو ایکسٹینڈ کرے اور اس کو ڈیپر ریٹ پہ، مطلب آپ ہمیں گیس دیں ہم بعد میں پھر آپ کو پیسے دیں گے. یہ ادھر قطر بھی گئے، اس پہ آج کا بھی ٹویٹر پہ ڈسکشن بھی ہو رہا تھا
کہ مصدق ملک قطر گئے، وہاں پہ ان کے حکام کے ساتھ بھی ملے، ان کی منت سماجت بھی کی، یہاں پہ وزیر اعظم بھی ان کے سفیر سے ملے کہ آپ ہمیں ڈبل ریٹ پہ LNG دے، کیونکہ یہاں پہ انرجی کرائسس ہے، ہمیں کافی بڑا مسئلہ ہے، بجلی کے کرائسس ہے اور ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ قطر نہیں مان رہا۔ قطر کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ بد اعتمادی کی ہے، پہلے جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس پہ من و ہم آپ لوگوں نے عمل نہیں کیا، اسی وجہ سے ہم نہیں دے سکتے آپ کو۔ اس کے لیے پھر آرمی چیف بھی گئے وہاں پہ، قطر کے امیر سے ان کی بھی ملاقات ہوئی، آرمی چیف سعودی عرب بھی گئی، وہاں بھی MBS سے ملاقات ہوئی، کیونکہ یہ ان کو تو کوئی کچھ دے نہیں رہا، یہ تو جہاں بھی گئی وہاں سے ناکام واپس آ گئی۔ ان کو تو نہ سعودی عرب کچھ دے رہا ہے، نہ قطر کچھ دے رہا ہے، نہ UAE دے رہا ہے، نہ چائنا دے رہا ہے، نہ کوئی اور دے رہا ہے۔ اسی وجہ سے آرمی چیف بیچارے کو وہاں پہ جانا پڑا تاکہ ابھی ان کو جو ملک اتنے کرائسس میں ہے، اس کرائسس سے کسی نہ کسی طریقے سے نکل آ جائے۔ ساتھ اسٹیبلشمنٹ بہت زیادہ مایوس ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا خیال یہ تھا کہ یہ زرداری اور یہ شریف اور یہ مولانا جو اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے کہ ہم عمران خان کو ہٹائیں گے، ہم آئیں گے 1 مہینے کے اندر اندر پورا پاکستان ایک جنت بن جائے گا، وہ بھی یہی سوچ رہے تھے کہ شاید یہ اتنے بڑے چیز ہے اور یہ جب آئیں گے تو یہ ساری چیزوں کو بالکل ٹھیک کریں گے۔ جیسے آ گئے یہاں پہ، جیسے اقتدار سنبھال لیا تو وہ ساری چیزیں ان کی نکل گئی۔ اب بھی اسٹیبلشمنٹ پریشان ہے کہ یہ کیا گند ہے، یہ گند تو کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ مطلب جو دعوے کر رہے تھے، زرداری بھی بھاگ رہا ہے، مولانا بھی بھاگ رہا ہے، ان کے اتحادی بھی بھاگ رہے ہیں، شہباز شریف بھی کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ ابھی ان کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ کس طرح کی مصیبت میں ہم پھنس گئے۔ ابھی ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، ایک راستہ ہے الیکشن۔ ابھی یہ جو پنجاب کے اندر ضمن الیکشن ہو رہی ہیں، یہ PDM جیت لیں گے۔ PDM نے تو اتحاد بنا لیا، سارے ایک ہی کینڈیڈیٹ ان سب کے گراؤنڈ میں آئیں گے، لیکن عوام ان کو ووٹ نہیں دیں گے۔ جہاں بھی جاتے ہیں لوگ لوٹے اٹھا کر کہتے ہیں لوٹا 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 لوٹا۔ عوام کے اندر یہ جا نہیں سکتے، نہ مریم جا سکتی ہیں، جہاں بھی جاتی ہے پیچھے سے لوگ آوازیں لگاتے ہیں لوٹے لوٹے مرد آباد، لوٹے مرد آباد۔ یہ بھی پریشان ہو گئے ہیں۔ ابھی اگر داندلی کریں گے مسئلہ بنے گا، ری ایکشن آئے گا۔ اگر داندلی نہیں کریں گے تو یہ بدترین شکست ان کے مقدر میں لکھا گیا ہے۔ یہاں پہ اس نے شکست کھایا تو حمزہ کی حکومت گئی، حمزہ چلا گیا۔ حمزہ کی حکومت اگر چلی گئی تو شہباز شریف بھی چلا گیا۔ یہاں پہ ان لوگوں نے ایسے فیصلے کر دیے ہیں کہ عوام کے سامنے جب آئیں گے تو لوگ ان کو ٹماٹروں سے ماریں گے، تو یہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ PDM پھنس گیا، بری طرح پھنس گیا، اور اس سے طرح پھنس چکا ہے کہ یہ لوگوں کے بد دعائیں ہیں، یہ لوگوں کی بد دعائیں ہیں، اور ان کو وہ بد دعائیں لگ چکی ہیں۔ انشاءاللہ آپ لوگ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ان لوگوں نے پاکستان کو تباہ کر دیا، اور جن لوگوں کا اس میں ہاتھ ہے، MQM کا ہے، ANP کا ہے، پیپلز پارٹی کا، مسلم لیگ کا، یہ بلوچستان کا جو منگل ہے ان کا، محسن داوڑ کا، جتنے بھی ہیں، ان لوگوں نے پاکستان کو تباہ کر دیا ہے۔ اسی وجہ سے قوم ان کو یاد رکھیں گے، اور ان سے اپنا بدلہ آپ اپنے ووٹ کے ذریعے لیں گے۔ ان لوگوں نے جو کچھ کیا پاکستان کے ساتھ، اس کا بدلہ آپ لوگ ان سے اگر واپس لیں گے پرامن طریقے سے اور ووٹ کے ذریعے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ پاکستانی قوم کبھی بھی اپنے مفادات پہ کمپرومائز نہیں کرتے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے۔